السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله العظيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے محبوب فخر و آدم و بنی آدم خلیفۃ اللہ العظم نور مجسم شفیع معظم حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات پاک پہ درود و سلام پڑھنے کے بعد میرے انتہائی قابل احترام صدر محفل استاد العلماء حضرت علامہ مولانا شیر محمد فاروقی دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ اور سرپرست محفل رونق محفل فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ وسیم اختر چشتی صاحب مدظ العالی اور انتظامیہ جامعہ مسجد نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام علماء کرام ثناخوانان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ قراء حفاظ میرے بزرگوں دوستوں اور بچوں، اللہ پاک کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس پاک ذات نے ہمارا انتخاب ان خوش نصیب اور خوش بخت امتیوں میں سے فرمایا جو دن بھر کی مصروفیات کے بعد شام کو آرام کرنے کی بجائے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا میلاد سجا کے بیٹھے۔ یہ ہماری خوش بختی، خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہے۔ حضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے درود پاک پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔
اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کرم فرمایا کہ اس پاک ذات نے اپنے محبوب سید المرسلین امام الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہمیں پیدا فرمایا، اور کیونکہ یہ آقا علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے، سرکار کی آمد کا مہینہ ہے، سرکار کے میلاد کا مہینہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح فرماتا ہے، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ظلم کی چکی میں پسنے والوں، کفر اور شرک کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے، ظلم سہنے والوں، ناانصافی سہنے والوں، اب تمہاری پریشانیاں ختم، تمہارے دکھ ختم، تمہاری زندگی کے اندھیرے ختم، تمہاری دکھوں کے اندھیرے ختم۔ یا باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، سارے اندھیرے ختم، دکھ ختم، کیونکہ اللہ رب العزت کی رحمت نے تمہارے اوپر نظر کرم فرماتے ہوئے رب پاک فرماتا ہے کہ میرا نور، میں رب کا نور جو وجود محمد مصطفیٰ کی شکل میں نور خدا تمہاری زندگیوں کے اندھیرے ختم کے لیے تشریف لا چکے، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور ایک ایسی کتاب قرآن مجید اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں جس کی ہدایت اور جس کی رشد کے ذریعے اللہ پاک تمہیں کفر اور شرک اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر نور مصطفیٰ کے صدقے جنت کی روشنیوں کا تمہیں مسافر بنائے۔ یہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی آمد کا ذکر فرمایا کہ تمہارے پاس نور، میرا نور جو کہ وجود محمد مصطفیٰ ہے، اس کی آمد ہو گئی ہے، ان کی ولادت ہو گئی ہے، ان کا میلاد ہو گیا ہے، اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ تفسیر جلالین میں لکھتے ہیں کہ اس نور سے مراد کوئی اور نور نہیں، اس نور سے مراد ملا کے دماغ کا کوئی مغالطہ نہیں، اس نور سے مراد فقط وَهُوَ نَبِيٌّ آخر الزمان، وہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ اس نور سے مراد وَهُوَ نور الانوار وَنَبِيُّ الْمُخْتَارُ، کہ اس نور سے مراد تمام نوروں کا نور، تمام نوروں کی اصل نبی مختار محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، یہ وہ نور ہے۔ تو حضرین محترم، جہاں اللہ پاک نے اپنے نبی کی ولادت اور تخلیق اور آمد کا ذکر فرمایا اور کتاب مبین کا جہاں پہ ذکر فرمایا، تو اللہ پاک نے اپنے قرآن میں اپنی تخلیق پہ بڑا زور فرمایا، جگہ جگہ اپنی تخلیق کا ذکر فرمایا، اپنی مخلوق کا ذکر فرمایا، خلقت کا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک جب پہلی وحی جو نازل ہوئی آقا علیہ السلام پہ، سورہ علق کی 5 آیات، پہلی وحی اللہ پاک اپنی تخلیق کا ذکر فرما رہا ہے۔ فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، کہ اے والضحیٰ کے چہرے والے،
واللیل کی زلفوں والے میرے سونے محبوب ذرا اپنے رب سونے کا نام لے کے پڑھیے، تلاوت کیجیے، کیا جس نے سارے جہانوں کو پیدا فرمایا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے سونے رب کے برکت والے نام سے پڑھیے جس نے کل کائنات کو پیدا فرمایا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ماں کے پیٹ میں جونک کی طرح معلق اور لٹکتے ہوئے نطفے سے پیدا فرمایا۔ پہلی وحی میں رب پاک اپنی تخلیق کا ذکر فرما رہا ہے، پھر آگے جا کے فرمایا سبح اسم ربک الذی اعلی، ربک الاعلی الذی خلق فسوی، کہ اے محبوب اپنے اس رب کے بابرکت نام سے پڑھیے جو سب سے زیادہ بلندیوں والا ہے، سب سے زیادہ فضیلتوں والا ہے، اور فرمایا الذی خلق فسوی، جس نے کل کائنات کو پیدا فرمایا، صرف پیدا نہ فرمایا، فسوی، پھر اس کو حسن و جمال اور خوبصورتی سے متوازن، اس کو خوبصورت بنایا۔ پھر دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے اپنی تخلیق کا ذکر فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگوں بے شک اللہ پاک نے من ذکر و انثی، تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا، ایک مذکر اور مؤنث سے پیدا فرمایا۔ یہ ساری تخلیق کا ذکر اللہ پاک فرما کے آخر میں سورہ یاسین میں اللہ پاک فرماتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، رب تو وہ ہے کہ جس نے اپنی پوری مخلوق کو پیدا فرما کر ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے، اپنی مخلوق کے ذرے ذرے کے بارے میں جاننے والا، اور رب نے جتنے تخلیق کے طریقے اپنائے سب کے بارے میں اللہ پاک خود علم رکھنے والا، کسی کو بھولنے والا نہیں ہے۔ اور اس سے پتہ چلا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ کا مطلب کہ تخلیق کرنے کا کوئی ایک طریقہ نہیں بلکہ ایک سے زیادہ طریقے ہیں جسے رب پاک ہر طریقے سے واقف ہے، ہر طریقے کا علم رکھنے والا ہے۔ تو یا باری تعالیٰ تخلیق کے طریقے کون کون سے ہیں؟ فرمایا کہ پہلا طریقہ میں نے اپنے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ کیسے پیدا فرمایا؟ مٹی اور گارے سے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ پھر دوسرا طریقہ فرمایا میں نے کن کہہ کے پیدا فرمایا۔ کیسے پیدا فرمایا؟ فرمایا میں نے پہاڑ کو حکم دیا کن، پہاڑ میں سے سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پیدا فرمایا۔ پھر تیسرا طریقہ فرمایا تیسرا طریقہ امر کا طریقہ ہے، میں نے امر کے ذریعے مرد سے بغیر عورت کے سیدنا آدم علیہ السلام کے وجود سے میں نے تم سب کی ماں سیدہ اما حوا کو پیدا فرمایا۔ پھر امر کے ذریعے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ آپ کے پاک طاہر اور طیب بدن سے بغیر باپ کے اپنے روح اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ کہ یہ رب کی تخلیق کے طریقے ہیں۔ رب نے مختلف طریقوں سے اپنے انبیاء اور اپنی دیگر مخلوقات کو پیدا فرمایا، لیکن جب باری اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تخلیق کی آئی، آپ کی ولادت کی آئی، آپ کی خلقت کی آئی، تو رب نے آقا علیہ السلام کی تخلیق دو طرح سے ظاہر فرمائی۔ ایک آقا علیہ السلام کی ظاہری ولادت جس کا سبب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ اما آمنہ سلام اللہ علیہ جس کا سبب وہ ہے، اور ایک آقا علیہ السلام کی ابدی اور حقیقی تخلیق جب پیدا فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام بھی اس وقت پیدا نہ فرمایا۔ کائنات کی ہر چیز سے پہلے رب نے جسے پیدا فرمایا اسے نور خدا ذات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو پہلی تخلیق جو ظاہری تخلیق جس کا سبب والدین ہے، ایک وہ تخلیق فرمائی، اور دوسری تخلیق جس کا سبب رب نے خود سے جدا کسی اور کو نہ بنایا بلکہ سبب رب نے اپنے نور کو بنا کے نور محمد مصطفیٰ کو پیدا فرمایا کہ ہر کسی کو، کبھی میں نے کسی کو والدین کے سبب سے پیدا فرمایا، کبھی کن کہہ کے پیدا فرمایا، کبھی امر سے پیدا فرمایا، لیکن جب بات میرے
ولادت کی گئی تو میں نے سارے طریقے سارے ضابطے ایک طرف رکھ کے جب نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا تو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. میرے محبوب کی ولادت کی باری آئی تو کسی اور سبب سے نہیں، اپنے نور سے محمد مصطفیٰ کو پیدا فرمایا، اپنے نور سے براہ راست پیدا فرمایا. اور اسی ولادت کا ذکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کے راوی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات میں اللہ پاک نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ کیا سوال کیا کہ کائنات میں اللہ پاک نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ میں قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر، آپ کی بزرگی پر اور آپ کے مقام و مرتبہ پر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق نور نبیک من نورہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر بن عبداللہ کہ اللہ رب العزت نے کائنات میں سب سے پہلے جس شے کو پیدا فرمایا، جس اپنے شاہکار کو پیدا فرمایا، وہ کائنات کی کوئی اور شے نہ تھی بلکہ رب ذوالجلال نے اپنے نور سے تیرے نبی محمد مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا. نور نبی کا بھی نور ہی نور کو پیدا فرمایا. پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجعل ذلک النور یدور بالقدرۃ حیث شاء اللہ تعالی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رب نے اپنے نور سے تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا تو وہ نور مصطفیٰ جو حقیقت میں نور خدا ہے، وہ رب کی منشا کے مطابق، رب کی چاہت کے مطابق، رب کے ارادے کے مطابق جہاں جہاں چاہا وہ سیر کرتا رہا، وہ گھومتا رہا، وہ کائنات میں اپنے جلوے بکھیرتا رہا. اور اس کے آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا جِنِّيٌّ وَلَا إِنسِيٌّ وَلَا نَارٌ. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب اللہ پاک نے اپنے نور سے تیرے نبی محمد مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، اس وقت فقط خدا تھا اور خدا کا نور محمد مصطفیٰ تھا اور کائنات میں کوئی اور ذرے کا نام و نشان نہ تھا، کسی شے کا نام نہ تھا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا لوح ولا قلم. اس وقت جب نور مصطفیٰ کی تخلیق ہوئی تو اس وقت نہ لوح تھا نہ قلم تھا، ولا جنت ولا نار، نہ جنت تھی نہ جہنم تھی، ولا ملک ولا سماء ولا ارض، نہ فرشتے تھے نہ آسمان تھا نہ زمینیں تھی، ولا جنی ولا انسی، نہ جن تھے نہ انسان تھے، کچھ بھی نہ تھا، فقط خدا اور خدا کا نور مصطفیٰ تھا. پھر اللہ رب العزت نے میرے نور کو اپنی قدرت کے سامنے رکھا اور اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا. کتنے حصوں میں تقسیم فرمایا؟ 4 حصوں میں تقسیم فرمایا. ذرا نوجوان بھائی غور فرمائیے گا کہ سرکار کا میلاد کا عظمت کیا ہے کہ جس کے تذکر رب خود قرآن میں فرما رہا. فرمایا کہ اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا. پہلے حصے سے اللہ رب العزت نے لوح بنایا، دوسرے حصے سے قلم بنایا اور تیسرے حصے سے رب پاک نے اپنے عرش کو بنایا. پھر جو چوتھا حصہ بچ گیا پھر اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. پھر اس کے پہلے حصے سے اللہ پاک نے عرش اٹھانے والے فرشتے بنائے، پھر اپنی کرسی کو بنایا، پھر باقی کل نوری مخلوق، نوری فرشتے رب پاک نے نور محمد مصطفیٰ کے صدقے سے بنایا. پھر جو چوتھا حصہ بچ گیا پھر اس کے 4 حصے کیے. ان 4 حصوں میں سے ایک حصے سے رب نے زمین بنائی،
ایک حصے سے آسمان بنایا اور ایک حصے سے اللہ پاک نے جنت اور دوزخ کو پیدا فرمایا. پھر چوتھا حصہ بچ گیا، اس چوتھے حصے کو پھر رب پاک نے تقسیم کیا اور اس کے پہلے حصے سے اللہ پاک نے مومنوں کی آنکھوں کے نور کو تخلیق فرمایا. پتا چلا کہ یہ جو ہمارے جسم میں اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں آزاد دیے ہیں، یہ جو جسم دیا ہے، یہ جو حسن و جمال کے ضابطے دیے ہیں، یہ جو ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، یہ کچھ نہیں اگر ہے تو نور محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے. فرمایا مومنوں کی آنکھوں کے نور کو پیدا فرمایا. پھر وہ دل کا نور جس مومن کے دل میں معرفت خدا ہے اور عشق مصطفیٰ ہے، فرمایا اللہ پاک نے مومن کے اس دل کے نور کو اسی نور محمد سے پیدا فرمایا. پھر فرمایا کہ تیسرے حصے سے اللہ پاک نے توحید اور رسالت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ وہ جو کلمہ جسے پڑھ کر ایک ناپاک بندہ پاک ہوتا ہے، ایک کافر اور مشرک مسلمان اور مومن بنتا ہے، وہ کلمہ بھی نور محمد مصطفیٰ کے صدقے سے عطا فرمایا. یہ وہ عظمت ہے رب کے نور کی. تو حاضرین محترم، اور اسی منظر کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا. فرمایا سورہ یاسین میں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب اللہ کا امر یہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے، اپنی چاہت کا اظہار کرتا ہے، تو پھر رب کیا فرماتا ہے کہ نور مصطفیٰ کو سامنے رکھ کے رب حکم فرماتا ہے کہ کن، کہ اے نور مصطفیٰ کے صدقے سے میرا لوہو بن جا. تو رب کے حکم سے فیکون، رب کا لوہو بن جاتا. پھر رب نور مصطفیٰ کو سامنے رکھ کے فرماتا ہے فیکون، میرا عرش بن جا، زمین بن جا، آسمان بن جا، ملائکہ بن جا، جنت اور دوزخ اور کل جہان کی کل کائنات بن جا. نور مصطفیٰ کے صدقے رب اس میں سے فیکون کے امر سے سب کچھ پیدا فرما دے. رسالت یا رسول اللہ، تحقیق حیدری، غوثیہ، حسن علیہ چک سیدہ شریف. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. تو یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کل کائنات کی تخلیق کا سبب وہ وجود مصطفیٰ ہے. کل کائنات کی تخلیق جس کے صدقے سے ہوئی وہ صدقہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو حضرین محترم، پھر یہ جو نور اللہ پاک نے، یہ وہی نور مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب اللہ پاک نے عالم ارواح میں 1.25 لاکھ انبیاء سے میثاق لیا تو یہ نور مصطفیٰ سایہ فگن ہو کر، سایہ بن کر کل انبیاء پہ اللہ کے انوار و تجلیات پہ کھیلتا تھا. یہ نور مصطفیٰ تھا جس کے اللہ پاک نے سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کو سہارا دیا، کو کنارہ دیا. یہ نور محمد مصطفیٰ تھا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پہ چمکا، رب نے آگ کو گل گلزار بنا دیا. یہ نور مصطفیٰ تھا جس کے صدقے چھری، جب آپ اٹھے تو آپ کے بالوں پہ تیل لگا ہوا تھا، مانگ نکلی ہوئی تھی، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا اور جسم خوشبودار تھا، اور آپ کے حسن و جمال میں عجیب اضافہ تھا. جب آپ نے اپنی اس حالت کو دیکھا نا تو آپ اپنے ابا جی کے پاس گئے، اور آپ کے ابا جی آپ کو اس وقت قریش کے کاہنوں کے پاس لے کے گئے، نجومیوں کے پاس لے کر گئے. تو ان نجومیوں نے جب دیکھا نا تو انہوں نے کہا کہ اے عبد المطلب کے ابا جی، آپ کے بیٹے عبد المطلب کے لیے خدا کا حکم آ گیا کہ آپ اس کی شادی فرما دیں، ان کا نکاح فرما دیں. تو آپ کا پہلا نکاح حضرت سیدہ قیلہ سے ہوا، اور ان کے بطن سے آپ کا ایک بیٹا حارث پیدا ہوا، اور ان کی
آپ کا سیدہ ہندہ بنت عمر المعروف فاطمہ سے ہوا، اور ان کے بدن سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب کا ظہور ہوا۔ آپ پیدا ہوئے تو یہ نور سیدنا عبداللہ کے ماتھے پہ اما آمنہ سے ہوا، تو آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے بطن میں اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور آیا، اور جب ہوا تو میرے بطن مبارک سے نور کا ایک ایسا حالہ بلند ہوا کہ میرے بطن سے لے کے عرش تک ہر چیز کو چمکا دیا۔ میں بیٹھی مدینہ میں اپنے حجرہ میں ہوں، اور اس نور مصطفیٰ کے صدقے اللہ نے مجھے شام کے محلات، میں نے بصرہ میں گھاس چرتی ہوئی اونٹنیوں کی گردنوں کو دیکھا، مصطفیٰ کا حالہ تھا۔ اور آقا علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، اور اس وقت جو کہ 1000 سال سے جو مجوسیوں کے آگ قدہ میں ان کی آگ جل رہی تھی جس کی وہ عبادت کرتے، مصطفیٰ کا یہ روب تھا کہ وہ سارے بادشاہ سر کے بل نیچے گر گئے، ان کے تخت زمین بوز ہو گئے، ان کے محلات کے چبارے زمین بوز ہو گئے۔ یہ نور مصطفیٰ کی آمد کا سلسلہ تھا، اور اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کو بھیجا کس لیے؟ اس کا سبب اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے جاہلوں کے اندر، ان پڑھوں کے اندر، انہی میں سے اپنا نور والا محمد مصطفیٰ بھیجا، اور بھیجا کس لیے؟ آگے سبب فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وہ میرا محبوب تمہارے اوپر میری آیات اور میرا قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں سناتا ہے۔ تمہیں سناتا ہے، کس لیے سناتا ہے؟ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، وہ اس لیے کہ تمہارے ناپاک دل نور مصطفیٰ کی چمک سے وہ پاک ہو جائے، تمہاری روح جو بدی کا شکار ہو گئی ہے وہ اس قرآن کی برکت اور نور مصطفیٰ کے صدقے تمہاری روح پاک ہو جائے، تمہارے جسم پاک ہو جائے، تمہارے خیالات پاک ہو جائے، اور تمہارے ارادے اور نیت پاک ہو جائے۔ پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس نے تمہیں کتاب کا درس دیا، تمہیں حکمت اور دانائی، اچھائی اور بھلائی کا درس دیا، تمہیں برائی سے روک کے نیکی کے راستے پہ لے کر آیا۔ تم کفر و شرک اور ظلم کے اندھیروں میں، جہنم کے گڑھوں میں تھے، نور مصطفیٰ جہنم سے نکال کے جنت کے انوار میں تمہیں لے کر آیا۔ تم شراب خوری اور بدکاری میں ڈوب کر شیطان کے راستے پہ تھے، یہ نور مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ، تعلیمات مصطفیٰ تھی جنہوں نے تمہیں گناہوں کی دلدل سے نکال کے نیکی اور ہدایت کے راستے پہ لے کر آیا۔ پھر فرمایا وَإِنْ قَالُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگر نور مصطفیٰ نہ ہوتا تو اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، گناہ میں تھے، بدکاری میں تھے، شراب میں تھے، جوئے میں تھے، قتل و غارت میں تھے، چوری ڈکیتی میں مبتلا تھے۔ یہ نور مصطفیٰ کا صدقہ تھا کہ ان سب برائیوں سے نکال کے تمہیں رب کا محبوب بندہ بنا دیا، تمہیں بندہ شیطان اور شیطان کے جالوں سے نکال کے بندہ رحمان بنا دیا، تمہیں شیطان کی جالوں سے نکال کے رب کے راستے کا مسافر بنا دیا، تمہیں شیطان کی مکاریوں سے نکال کے رب کے انوار و تجلیات کا راہی بنا دیا۔ یہ نور مصطفیٰ کا صدقہ تھا۔ اگر آقا علیہ السلام کی آمد نہ ہوتی، آپ کی ولادت نہ ہوتی، تو آج ہم بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہوتا، کوئی سانپوں کی پوجا کر رہا ہوتا، ہمارے جسم پہ لباس نہ ہوتا، ہمیں حلال حرام کی پہچان نہ ہوتی۔ اسی طرح
ہم کی جو ہے نیکی بدی کا ہمیں تصور نہ ہوتا، ماں باپ کی پہچان نہ ہوتی، بہن بھائی کی پہچان نہ ہوتی، کیونکہ عرب میں آقا علیہ السلام کی ولادت سے قبل جب باپ بوڑھا ہو جاتا تو جوان بیٹا اپنے باپ کے گلی میں رسی ڈال کر اسے گھسیٹ گھسیٹ کر مکہ کے بازاروں میں فروخت کرتا تھا۔ جب باپ مر جاتا، ماں بچ جاتی تو اس ماں کو وراثت کے طور پہ تقسیم کیا جاتا، بڑے بیٹے کے حصے میں آتی، بڑا بیٹا چاہتا تو اسے اپنی نگرانی بنا لیتا، اپنی لونڈی بنا لیتا اپنی ماں کو، یا چاہتا تو اس سے نکاح کر کے اپنی بیوی بنا لیتا، یا چاہتا تو اس کے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹ کے اس کو بازار میں فروخت کر دیتا۔ یہ سرکار کی آمد سے قبل کے حالات ہیں۔ اور جب بیٹی پیدا ہوتی باپ اس کی گردن کو مروڑ دیتا، اس کو زندہ دفن کر دیتا، اور جو نوجوان تھے، نوجوان کی معیار یہ تھا، اور سب سے زیادہ عزت والا اسے سمجھا جاتا تھا جو سب سے بڑا بے غیرت ہوتا تھا، جو سب سے بڑا گناہگار ہوتا تھا، جو سرعام گناہ کرتا تھا، بدکاری کرتا تھا، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، وہ معاشرے کا سب سے بڑا عزت دار اسے لیڈر سمجھا جاتا تھا۔ مگر جب آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی، جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو رحمت مصطفیٰ کے صدقے رب نے ان سب اندھیروں کو ختم کر کے نور مصطفیٰ کے ذریعے ہدایت کا اجالا بچے۔ یہ ولادت مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، جشن آمد رسول زندہ۔ اب یہ نور مصطفیٰ کا لوگ پوچھتے ہیں نا کہ میلاد کیوں مناتے ہو، آقا کی ولادت کا جشن کیوں مناتے ہو، تو جتنے بوڑھے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سن لیں، ہم آقا کا جشن اس لیے مناتے ہیں، اگر آج سرکار کی ولادت نہ ہوتی تو آج بوڑھا باپ اسی طرح رسیوں سے بندھا ہوا بازاروں میں فروخت ہو رہا ہوتا۔ یہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ اور ولادت مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ وہ باپ جسے بیٹا ٹھڈے مار کے گھسیٹ کے بازاروں میں فروخت کرتا تھا، نور مصطفیٰ کے صدقے سے رب پاک نے اس باپ کو جنت کے بہترین دروازوں میں سے دروازہ تو تمام باپ والدین بزرگ رب کا احسان مانتے ہوئے حضور کے میلاد کے جشن منایا۔ تو ماں جشن کیوں نہ منائے، وہ ماں سرکار کا میلاد کیوں نہ منائے، اور اپنے بیٹوں کو سرکار کے میلاد کا درس کیوں نہ دے، کیونکہ یہ سرکار کی آمد کا صدقہ ہے، سرکار کی ولادت کا صدقہ ہے۔ وہ ماں جس کو بیٹا اپنے نکاح میں لے لیتا تھا، وہ ماں جس کا بیٹا رسیوں سے باندھ کر جسے عکاظ اور مکہ کے میلوں میں منڈیوں بازاروں میں فروخت کرتا تھا، یہ ولادت مصطفیٰ اور جشن میلاد مصطفیٰ کا صدقہ کہ رب ذوالجلال نے اس جوان بیٹے کی جنت کو اس ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ اور وہ بیٹی جس کو پیدا ہوتی بیٹی جشن کیوں نہ منائے، بیٹی میلاد کے تذکرے کیوں نہ کرے، وہ اس لیے کرے کیونکہ یہ سرکار کے میلاد کا صدقہ ہے۔ وہ بیٹی جس کے پیدا ہوتے اس کی گردن کو مروڑ دیا جاتا تھا، جس کے پیدا ہوتے اسے قبر میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، یہ سرکار کی ولادت اور آمد اور میلاد مصطفیٰ کا صدقہ کہ رب ذوالجلال نے سرکار کی رحمت کے صدقے سے اس بیٹی کو ماں باپ کے لیے جنت کا ذریعہ اور واسطہ بنا دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو والدین اپنی 3 بیٹیاں یا 2 بیٹیاں یا 1 بیٹی کی پرورش کریں، اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے اور اس کے صاحب استطاعت ہونے تک اس کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھیں، اللہ پاک بغیر حساب کے ان والدین کو جنت میں ڈال دے۔ وہ نوجوان جو والدین کا گستاخ تھا، جو اپنی بہنوں کا جو ہے اس کو غیرت کا پتہ نہ کہ اللہ پاک نے اس نوجوان کی جنت اور
اور اس نوجوان کا مقبول حج والدین کی زیارت میں رکھ دیا. یہ برکات ولادت مصطفیٰ ہے. حاضرین محترم، کیونکہ وقت مختصر، آخری بات کر کے اجازت. یہ آقا علیہ السلام کی میلاد کا ذکر اور سرکار کے میلاد کی برکات کا تذکرہ جو قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں اللہ اور اس کے رسول نے خود فرمایا. حاضرین محترم، جس سرکار کا احسان ہمارے اوپر ہے اور ہم سرکار کا میلاد کیوں نہ منائیں، سرکار کی آمد کے جشن کیوں نہ منائیں، کیونکہ سرکار ہی کی بدولت رب نے ہمیں تمام امتوں کی سردار امت میں سے پیدا فرما دیا. ہمیں ایسی امت بنایا کہ کل قیامت کے روز 1.25 لاکھ انبیاء اور رسل کی امتیں ایک طرف ہوگی اور امت مصطفیٰ ایک طرف ہوگی، اور کل انبیاء اور رسل اور ان کی امتیں اس بات کی خواہش اور تمنا کر رہی ہوگی کہ کاش ہم بھی اس امت میں شامل ہو جاتے. یوم محشر کا ذکر فرما رہے ہیں نا، اسی یوم محشر کے دن ایک ہی نعرہ ہوگا، آر دیے نہ پار دیے، کر سری سرکار دیے، آر دیے نہ پار دیے، آر دیے نہ پار دیے، آر دیے نہ پار دیے. اور اسی نبی کی شان ختم نبوت اور شان رسالت اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمائی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین. اور یہاں پہ اللہ پاک نے ایسا ارشاد کیوں فرمایا کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور اللہ کے رسول ہیں؟ سرکار کے بیٹے تھے، 3 بیٹے تھے، حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا عبداللہ اور حضرت سیدنا قاسم رضوان اللہ تعالی علیہ. تینوں بیٹے بچپن میں رب کو پیارے ہو گئے. ایک بیٹا جوان نہ ہوا اور ان کے مقابلے میں دوسرے انبیاء، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بیٹے نبی. تو اس سے پتہ چلا کہ جو بیٹا ہوتا ہے یہ باپ کا وارث ہوتا ہے. بیٹا کیا ہوتا ہے؟ باپ کا وارث ہوتا ہے. جس طرح انبیاء کے بیٹے تھے وہ ان کے وارث ہو کے ان کے نبی بنے، اسی طرح اگر سرکار کا بھی کوئی بیٹا ہوتا، جوان ہوتا، تو وہ بھی نبی ہوتا. اور اسی طرح اگر خدا کا بھی کوئی بیٹا ہوتا تو وہ بھی خدا کا وارث اور جانشین اور خدا ہوتا. اور اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے محبوب فرما دیں کہ اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں محمد سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا. پتا چلا کہ خدا کا بھی اگر کوئی بیٹا ہوتا تو وہ بھی خدا ہوتا. اسی طرح مصطفیٰ کا بھی کوئی بیٹا ہوتا تو وہ بھی نبی ہوتا. اگر بیٹا ہوتا، اور اب آقا علیہ السلام کے بیٹے جوان کیوں نہ ہوئے اور اللہ پاک نے جوان کیوں نہ ہونے دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی فرمایا کہ اگر میرے محبوب کا بیٹا ہوتا، بڑی توجہ سے یہ نکتا، آخری بات، اگر میرے محبوب کا بیٹا ہوتا اور وہ جوان ہو جاتا اور نبی نہ بنتا تو ادھر باقی انبیاء، ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نبی، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے نبی، آدم علیہ السلام کے بیٹے نبی، اور میرا محبوب جو کل انبیاء کا سردار ہے اس کا بیٹا نبی نہ ہوتا تو یہ میرے محبوب کی شان پہ حرف آ جاتا ہے کہ باقی نبیوں کے بیٹے بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، اور میرے نبی کا بیٹا ہو کے نبی نہیں، کیونکہ سرکار خاتم النبیین ہیں. سرکار کے علاوہ کوئی اور آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا. اسی لیے اگر نبی کا بیٹا مصطفیٰ کا بیٹا ہوتا اور وہ نبی نہ ہوتا تو نبی کی شان پہ حرف آتا. اگر اسی طرح اگر سرکار کا کوئی بیٹا ہوتا، وہ جوان ہوتا اور وہ نبی ہوتا
تو سرکار کی شان ختم نبوت قائم نہ رہتی، سرکار کا تاج ختم نبوت قائم نہ رہتا، یہ بھی رب کو گوارا نہ تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب، جس طرح میں نے خدا ہو کر اپنے بیٹے کو پیدا نہ کر کے اپنی الوہیت، اپنی ربوبیت اور اپنی توحید کو شرک ہونے سے بچا دیا، اسی طرح اے محبوب ہم نے آپ کے بیٹے کو جوان نہ کر کے، نبی نہ بنا کے، آپ کی شان ختم نبوت کو شرک ہونے سے بچا دیا۔ اب جس طرح کائنات میں کوئی دوسرا خدا پیدا نہیں ہو سکتا، اسی طرح کائنات میں محمد کے سوا کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کائنات میں خدا کے سوا کوئی دوسرا معبود پیدا نہیں ہو سکتا، اسی طرح کائنات میں محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی دوسرا تاجدار ختم نبوت پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرین محترم، یہ اللہ کے نبی کے تذکرے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے بیان فرمائے، تو اللہ پاک کیونکہ مقررہ وقت ختم ہو گیا تو کوشش یہ تھی کہ مختصر وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ عقیدے اور محبت اور شان رسالت اور میلاد مصطفیٰ آپ کی سماعتوں کے نظر کیا جائے۔ تو اللہ پاک میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آخر میں جن لوگوں نے ابھی تک میلاد کی تیاریاں نہیں کی تو وہ آج سے نیت کر کے شروع کر دیں۔ آپ اللہ کے محبوب کے میلاد پہ خرچ کریں گے، اللہ کے محبوب کے میلاد پہ خوشی کا اظہار کریں گے، اللہ کے محبوب کے میلاد کی جشن منائیں گے، تو اللہ پاک آپ کے اوپر راضی ہوگا، اللہ آپ پہ خوش ہوگا۔ اگر خدا کو خوش کرنا چاہتے ہو، راضی کرنا چاہتے ہو، تو خدا کے محبوب کے میلاد کی خوشیاں مناؤ، رب تم پہ خوش ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔